جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز اونچی ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر سمجھانے لگے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز اونچی ہی رہی۔ اتنے میں ایک صحابی آگے اور کہنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی ولادت 22 کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 بامقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی ہجرت کی۔ سید عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبدال بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سید حتیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غمگسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سید حوالہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے، ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بن زماں کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سید خولہ لے کر گئی۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر سے مشاورات کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی کی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سید حوالہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرمایا اور یوں سید عائشہ کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سائے تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہی اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا داد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو یہ دوران تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں، کیونکہ وہ صحت آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کہ فیصلہ کرے؟
میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہے، اللہ سے ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میری ناک کے نتنے ایسے ہوگے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور وہ مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا، تو ہم تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ نے انکار کر دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے۔ ہم ان حقائق سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی آواز میں بول پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہ کر سکے، ہائے تمہیں خدا کے رسول سے اس طرح بحث کر رہی ہو، تمہاری جرأت اب اتنی بڑھ گئی ہے۔ غصے سے اٹھ کر اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہا تھا کہ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ سہم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہوں۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے قریب گئے اور پیار بڑے انداز میں کہا عائشہ کیسے بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسکرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیے، نہ جانے میں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کبھی بھی اپنے خاوند سے اونچی آواز میں بات مت کیجیے، کیونکہ حضرت عائشہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو جاننے کے لیے میرے چینل ابیہا اسلامک ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔